حلیمہ نے جو ہی گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ قحط کا زمانہ تھا، تو ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے سے تھا حضرت حلیمہ کا، دودھ بالکل خالی تھا، یا آپ کو گود میں لیا تو چھاتیاں بھر گئی۔ تو اس نے الٹی طرف لگایا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیے، پھر سیدھی طرف لگایا تو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ جب یہاں سے دودھ ختم ہوا پھر ادھر کیا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیے کہ اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑ دیا۔ تو رات ہو گئی تھی، تو کہنے لگیں حضرت حلیمہ کہ جا کے دیکھو شاید اونٹنے میں کوئی قطرہ دودھ ہو۔ وہ کہنے لگے دودھ کہاں سے ہوگا؟ وہ تھانی اوپر چڑھ گئے، کہنے لگے شاید اس بچے کی برکت سے کچھ ہو جائے۔ تو اب وہ گئے اونٹنی کے پاس، اندھیرا تھا، تو جب ٹٹولا تو اس کے تھن نیچے لٹکے ہوئے تھے مشکیزے کی طرح۔ تو اس نے سارا دودھ نکال کے اتنا بڑا جگ بھر لیا۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اونٹنی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کی برکت سے آیا۔ تو اس رات پھر کہنے لگے ہم بڑے آرام سے سوئے کہ پیٹ میں کچھ گیا۔ اب اگلے دن جب سفر شروع کیا تو گدھے پر بیٹھیں اور بچے کو گود میں لیا اور اس کی باگ اٹھائی طائف کی طرف، تو اس نے جھٹکا لیا گدھے نے اور حرم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر دوسری دفعہ سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر تیسری دفعہ سجدہ کیا، سجدہ شکر کہ گدھے کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر کون ہے۔ نہ ماں کو پتا ہے نہ دائی کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے اوپر کون ہے۔ اور ان کے قافلے کی، ان کے قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے روانہ ہو چکی تھیں۔ ان کی اونٹنی اور گدھے کی اتنی رفتار تیز ہوئی کہ 24 گھنٹے کو کور کیا اور ان سے آگے نکل گئیں۔ جب وہ آگے نکلیں تو کہنے لگی حلیمہ سواری بدل لی؟ کہنے لگی سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ کہنے لگی تیرے آج بازے کہتے ہیں گدھی تھی